وبه نستعين وهو خير المعين۔ ہماری گفتگو انسان شناسی میں مطلب دوم میں جاری تھی کہ کائنات کو خداوند عالم نے مختلف مراحل میں خلق کیا اور ہر مرحلے کی الگ الگ خصوصیت بیان کی کہ بعض طبیعی مخلوقات ہیں اور بعض ان سے ذرا برتر غریزی ہیں اور بعض ان سے بھی برتر فطری مخلوقات ہیں۔ فطری مخلوقات میں عرض کیا تھا کہ جو طبیعی مخلوق ہے وہ بھی اسی کمال کے ڈگر پر چلے گی جو خالق کائنات نے اس کے اندر رکھ دیا ہے۔ غریزی مخلوق بھی اسی نظام اور سسٹم کے تحت چلے گی جو خالق کائنات نے اس کے اندر فیڈ کر دیا ہے اور وہ اس کی مخالفت بھی نہیں کر سکتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس سسٹم کو اس مخلوق سے نکال دیں وہ مخلوق ہی ختم ہو جائے گی۔ فطری مخلوق کہا کہ وہ بھی ایک نظام اور سسٹم کا نام ہے، لیکن اس سسٹم کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ نظام اس کے اندر ایسا رکھا ہے کہ کمال تک جانے کی صلاحیت رکھی ہے لیکن کمال بالفعل دیا نہیں ہے۔ دو اصطلاحیں فلسفے کی، ایک کو کہتے ہیں بالقوہ اور اس کے مقابلے میں ہے بالفعل۔ بالقوہ سے مراد استعداد، ظرفیت، صلاحیت، کہ ایک چیز کے اندر ایک صلاحیت ہے، استعداد ہے کسی چیز میں تبدیل ہونے کی، لیکن جب تبدیل ہو جائے گی تو بالفعل ہو جائے گی۔ جیسے انسان جب دنیا میں آتا ہے مجتہد بننے کی بھی صلاحیت ہے، عالم بننے کی بھی صلاحیت ہے، سائنسدان بننے کی بھی صلاحیت ہے، ڈاکٹر بننے کی بھی صلاحیت ہے، معمار بھی بن سکتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی کمال بالفعل لے کر نہیں آتا، کمال کی صلاحیت لے کر آتا ہے۔ وہ چیزیں، وہ موجودات جو کمال کی صلاحیت لے کر آئیں اور بالفعل کمالات ان کے اندر نہ ہوں، بالفعل کمالات کو حاصل کرنے کے لیے ان کو حرکت کرنا پڑے، اس مخلوق کو فطری مخلوق کہا جاتا ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے کہا کہ ہم نے انسان کو طبیعت بھی دی ہے، غریزہ بھی دیا ہے اور فطرت بھی دی ہے۔ اور بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا ہوتا ہے؟ حیوان بالفعل، انسان بالقوہ۔ آپ بچے کو دیکھیں، جب بچپن میں ہوتا ہے تو اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ صرف چیزوں کو جذب کرتا ہے، یعنی فقط ایک غریزہ ہے اندر جذب کرنے کا، دفع بھی نہیں ہے پہلے مرحلے میں، صرف جذب ہے۔ اور جذب کیا ہے؟ یعنی آگ رکھ دو لپک پڑے گا، سانپ سامنے رکھ دو لپک پڑے گا، جذب کرے گا، یعنی صرف ایک ہی چیز اس کے اندر ہوتی ہے ابتدائی مراحل میں، وہ کیا ہے؟ جاذبہ ہے۔ بس یہ حیوان بالفعل ہے، کیونکہ حیوان کے سامنے بھی کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے۔ البتہ حیوان اور اس انسان کا جو بچپنا ہے اس میں تفاوت بہت زیادہ ہے کہ یہ بچہ شروع میں ایک کمزور طاقت بنام قوت دافعہ رکھتا ہے، کمزور، اور وہ کیا ہے کہ ماں سے مانوس ہوتا ہے، باپ سے مانوس ہوتا ہے، دوسروں سے مانوس نہیں ہوتا، یہ دوسروں سے ڈرتا ہے۔ وہ جو دوسروں سے ڈرتا ہے اس کی طرف نہیں جاتا، یعنی قوت دافعہ بھی ہے لیکن ضعیف حد تک۔ لیکن شروع میں آگ رکھ دیں لپک پڑے گا، کھلونا رکھ دیں اٹھا لے گا، باقی چیزیں رکھ لیں اٹھا لے گا۔ یہ کیا ہے؟ یعنی بچپنے میں اس کا جاذبہ کام کر رہا ہے، دافعہ ہے لیکن وہ کب شروع ہوتا ہے؟ اب جا کر دیکھیں، میرے خیال میں سال ڈیڑھ سال کے بعد وہ تھوڑا سا شعور آتا ہے، واللہ اس سے پہلے اس بچے کو جو بھی اٹھا لے کوئی عکس العمل ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر اسی انسان کے بچے میں ایک زمانے کے بعد قوت دافعہ فعال ہو جاتی ہے اور پھر ہر چیز سے دشمنی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ کون سا زمانہ ہوتا ہے؟ یہ طغیانی کا زمانہ ہوتا ہے اسی انسان کے اندر۔ پھر ہر ایک چیز سے ٹکرا، وہی جوانی جسے کہتے ہیں نا، یا نوجوانی میں کیا ہے؟ ہر ایک سے سینگ لڑاتا ہے،
وہ دوست ہے اس سے، دشمن ہے اس سے، ہر جگہ دیکھیں گے جھگڑالو ہے. وہ یہ کیا ہے؟ یعنی ایک مرحلے کے بعد قوت دافعہ نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا. تو یہاں پہ بھی حیوان ہے یہ بالفعل. خوب انسان کب بنے گا؟ کہ جب عقل اپنا کام شروع کرے گی، اس کے بعد یہ انسانیت کی منزل میں قدم رکھے گا. اور جس دن عقل اس کی زندگی کے اوپر کار فرما ہوگی، وہیں سے پہلا قدم ہے اس کا انسانیت کے اندر، اور وہیں سے اس کا بلوغ شروع ہو جائے گا. یعنی اسی لیے شریعت نے کہا ہے کہ اس کے مکلف ہونے کے لیے کون سی چیز شرط ہے؟ بلوغ. اور بلوغ کی شرط کیا ہے؟ عقل ہے. بس یہ انسان بالفعل کب بنے گا؟ جب مرحلہ عقل میں پہنچے گا، تعقل کی منزل پہ آئے گا. تعقل کی منزل سے مراد یعنی جب یہ قوت جاذبہ اور قوت دافعہ کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر عملی طور پر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی، پتہ چلے گا کہ اس نے انسانیت کے اندر قدم رکھنا شروع کر دیا ہے. اسی عقل کے اندر یہ جو خصوصیت رکھی خدا نے، اسے کہا جاتا ہے فطری چیز. اب بڑا آسان ہو جاتا ہے. امور فطری کس کو کہتے ہیں؟ فطری امور تعریف کیا ہے؟ پہلی، فطری امور یعنی ایسے امور جو اول خلقت سے وجود انسانی کے اندر رکھ دیے گئے ہیں، یعنی جو لے کر آیا ہے، یعنی جن کو تحصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حصول ہے وہاں پہ. حصول یعنی خود لے کر آیا ہے. اگر وہ امور اس کے اندر نہ ہوں، اصلاً یہ فطرت سے خارج ہے. پس فطری امور اولاً تحصیلی نہیں ہوتے. تحصیلی کا مطلب کسبی نہیں ہوتے. یعنی آپ کو تگ و دو کرنا نہیں پڑتا، کوشش نہیں کرنی پڑتی، لے کر نہیں آتے ہیں، رکھ دیے جاتے ہیں آپ کے وجود کے اندر اور آپ کے وجود کا حصہ بن جاتے ہیں. بس پہلی خصوصیت امور فطری کی کیا ہوئی کہ امور فطری کبھی کسب نہیں کیے جاتے ہیں، حاصل نہیں کیے جاتے ہیں، بغیر زحمت کے خالق کائنات رکھ دیتا ہے. مثلاً بچہ جب پیدا ہوتا ہے، بچپنے میں ہی دیکھ لے آپ، چھوٹا سا بچہ جب آپ نے کہا کہ وہی جو پہلا مرحلہ ہے اس کا حیوان بالفعل ہے، فقط جاذبہ ہے یا دافعہ ہے، اس مرحلے میں بھی آپ جا کر دیکھیں. آپ مذاق میں شوخی میں، اگرچہ پہلے بھی شاید عرض کیا ہے کہ آپ گھر میں والدین لڑنا شروع کر دیں مذاق میں، خوب بچے کا عکس العمل کیا ہوتا ہے؟ بچہ سب سے پہلے اگر دو والدین میں سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کس کی حمایت کے لیے اٹھ جائے گا؟ ضروری نہیں ہے ماں، جو بھی مظلوم ہوگا ظالم کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. ممیز صورت میں نہ ممیز نہیں ہے. آپ 1.5 سال کے بچوں پہ گھر جائے جا کر دیکھ لیں. یہ فطری امور ہیں، اور یہ فطری امور تحصیلی نہیں ہے، یہ خالق نے رکھے ہیں. بس عدالت محور ہونا، عدالت چاہنا، یہ فطری ہے. ظلم سے نفرت ہونا یہ فطری ہے. سچ بولنا فطری ہے، جھوٹ بولنا خلاف فطرت ہے، اور یہ خالق نے فطرت میں رکھے ہیں. خوب اگر ماں شوخی میں باپ کو مار رہی ہوگی، باپ کا دفاع کرے گا. اگر باپ مذاق میں ماں کو مار رہا ہوگا تو وہ ماں کا دفاع کرے گا. یہ کون سی چیز ہے؟ یہ فطری امر ہے. البتہ یہاں پہ ایک نقطہ اور بھی عرض کر دوں، اگرچہ اس کو بیان نہیں کرنا تھا لیکن وہ آ گیا مناسبت سے عرض کر دوں. عموماً کیا کہا جاتا ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے کچھ کریں، اشتباہ ہے. بچوں کی تربیت کے لیے کچھ نہ کریں، اصلاحی جملہ یہ ہے. کرنے کی کوئی ضرورت کچھ نہ کریں. کیا نہ کریں؟ وہ کہا یہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے، یہ فضائل لے کر آیا ہے، یہ کمالات لے کر آیا ہے. وہ یہ بچہ جب پیدا ہوا تھا کیناتوز تھا، وہ تم بھی گھر میں کیناتوزی کا مظاہرہ نہ کرو تاکہ تم سے یہ نہ سیکھے، چینج نہ کرے. سچ بولنا لے کر آیا ہے. ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں. تم یہ کام نہ کرو تاکہ وہ سالم رہے. یعنی اپنی تربیت کی ضرورت ہے. بھلے احسن، تم تربیت اپنی کی ضرورت ہے. بچہ پاکیزہ آتا ہے، پھر کیا کرو تربیت کرنی، اپنے آپ کو سمیٹو سنوارو، کچھ نہ کرو. یعنی نقائص اپنے اندر نہ. بچہ کیا کرتا ہے آقا؟ تھوڑے سے لمحے کے لیے بچوں سے ناراض ہوگا، فوراً دوستی کر لے گا.
یہ کیا ہے بچہ کیناتوز نہیں ہے. وہ والدین کیا کرتے ہیں کیناتوز بنا دیتے ہیں. باپ بچے کو جھوٹا بنا دیں گے, باپ فراڈ سکھا دیں گے, باپ چوری سکھا دیں گے. بس تربیت نہ کرنے کا نام ہے, نہ کچھ کرنے کا نام ہے. کچھ کرنا نہیں ہے, وہ سارا پاکیزہ مولود خالق کائنات نے پاک و پاکیزہ آپ کی گود میں امانت کے طور پہ رکھ دیا ہے. اسی لیے حدیث پیغمبر ہے کل مولود یولد علی الفطرہ وَأَمَّا أَبَوَاهُ فَيُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ. کو یہ ماں باپ ہیں جو نصرانی بناتے ہیں, مجوسی بناتے ہیں یا یہودی بناتے ہیں. وہ بس تم اگر اپنے آپ کو سمیٹ لیتے نقائص کی طرف نہ بڑھتے, یہ بچہ بھی نہیں بڑھتا. دوسری خصوصیت امور فطری کی. یہاں بس فطرت عرض کیا کیا ہے کہ فطری امور حاصل نہیں کیے جاتے ہیں, اول خلقت سے ساتھ لے کر آتا ہے. دوسری خصوصیت امور فطری کی کہ امور فطری عمومی ہیں, ہمگانی ہیں. عمومی اور ہمگانی کا مطلب ہر ایک بشر کے اندر یہ امور موجود ہوں گے, کوئی فرد بشری اس سے مستثنا نہیں ہے. آپ معاشرے کے اندر جا کر دیکھیں, آپ کو ایک فرد ایسا ملے گا جو یہ کہے کہ مجھے ظلم پسند ہے؟ آپ کو کوئی ایک ایسا بشر ملے گا جو یہ کہے کہ عدالت مجھے پسند نہیں ہے؟ اگر فطرت کی آواز ہو, کوئی ایسا بشر آپ کو کوئی بشر ایسا نہیں ملے گا جو کہے کہ امانت داری اچھی چیز نہیں ہے, اور کوئی ایک بشر ایسا نہیں ملے گا جو کہے خیانت اچھی چیز ہے. ایک فرد کو بھی آپ معاشرے میں نہیں دکھا سکتے ہیں. ایک فرد آپ دکھائیں جو یہ کہے کہ جھوٹ بولنا اچھی چیز ہے, یا برعکس کہے کہ صداقت اچھی چیز نہیں ہے. بس امور فطری ہمگانی ہے. تیسری خصوصیت امور فطری کی, وہ تو دوسری ہوگی, ہمگانی فارسی کا لفظ ہے, عمومی ہے, یعنی سب کے اندر موجود ہے, یعنی کوئی فرد بشر ان سے خالی نہیں ہے. تیسری خصوصیت امور فطری محتاج برہان نہیں ہے. محتاج برہان کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ منطق کا سہارا لیں. برہان کس چیز پہ قائم کیا جاتا ہے؟ یہاں برہان کس چیز پر قائم کیا جاتا ہے؟ جو مجہول ہو. مجہول کو معلوم میں تبدیل کرنے کے لیے مختلف راستے ہیں. ان میں سے یقینی ترین راستہ کیا ہے؟ برہان. برہان کے ذریعے اپنے مجہول کو آپ کشف کر کے معلوم بنا لیتے ہیں. امور فطری محتاج برہان نہیں ہے, یعنی اصل مجہول نہیں ہے تاکہ برہان ان پہ قائم کیا جائے اور ان کو کشف کیا جائے. تیسری خصوصیت کہ برہان امور فطری برہان کے محتاج نہیں ہے, دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ فقط تنبہ, تنبیہ اور توجہ کی ضرورت ہے. جیسے ہی تھوڑا سا آدمی متوجہ ہو جائے گا فوراً اس کی تصدیق کر لے گا. برہان قائم کرنے کی ضرورت نہیں. مثال آپ کہتے ہیں الکل اعظم من الجز, کل جز سے بڑا ہے. وہ برہان کی ضرورت ہے؟ برہان نہیں ہوتا. صغرا کبرا قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا کرنا ہوتا ہے؟ فقط توجہ کی ضرورت. وہ جیسی توجہ کریں گے مطلب سمجھ میں آ جائے گا, بدیہی ہو جائے گا, تصدیق ہو جائے گی. اسی طرح کہا کہ دین بھی فطری ہے. آغا یہ بڑی غور طلب بات ہے. توحید دین فطری ہے, اسلام تو پھر ہم کیوں اسلام کو ثابت کرنے کے لیے اتنے دلائل دیتے ہیں؟ وہ دین کے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے اتنے دلائل کا سہارا لیتے ہیں, خدا کو سمجھنے کے لیے دلائل کا سہارا لیتے ہیں. مشکل کہاں سے آئی ہے؟ اگر یہ فطرت اسی فطرت پر باقی رہتی کہ جس فطرت پہ خدا نے اس کو خلق کیا تھا, کسی برہان اور دلیل کی ضرورت نہیں تھی. ہوا کیا ہے کہ والدین نے اس فطرت کو کیا کر دیا ہے؟ اس کے اوپر غبار ڈال دیا ہے,
اور غبار جب کسی چیز کے اوپر پڑ جاتا ہے تو غبار آلود چیز صاف اور شفاف نہیں دیکھتی. مثلا دیکھیں آقا، شیشہ ہوتا ہے نا، آئینہ، آئینے کا کام کیا ہوتا ہے؟ دکھانا ہوتا ہے نا. آپ اگر آئینے کے سامنے جاتے ہیں تو آئینے کے سامنے جیسے کھڑے ہوں گے آئینہ آپ کو آپ کی شکل دکھا دے گا، آپ کی صورت آپ کو دکھا دے گا. وہ یہاں پہ جب جیسے ہی سامنے جائے گا وہ دکھائے گا. کوئی برہان قائم کرنے کی ضرورت ہے؟ شکل دکھا رہا ہے. لیکن فرض کریں کہ اسی آئینے کے اوپر غبار کی ایک تہ لگ جائے، پھر یہ شکل دکھائے گا؟ اب یہ شکل نہیں دکھائے گا. پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اس غبار کو اتارنے کی ضرورت ہے. یہی جو غبار اتارے تاکہ آپ کو آپ کی شکل دکھائے. فطرت پہ بھی کبھی غبار آ جاتا ہے. جب فطرت پہ غبار آتا ہے تو پھر دین کو اس کے لیے ثابت کرنا پڑتا ہے، اسلام کے لیے دلائل دینا پڑتے ہیں، توحید کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دینا پڑتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ فطرت اب کیا ہو گئی ہے؟ غبار آلود ہو گئی ہے. اور غبار آلود فطرت وہ صاف آئینہ نہیں ہے جس میں توحید کو دیکھا جا سکے، جس میں دین کو یا دینی مطالب یا اسلام کے احکام کو دیکھا جا سکے. اسی لیے نہج البلاغہ میں مولا متقیان حضرت امیر بیان علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے وَوَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَ، بشریت کی طرف خالق کائنات نے تواتر کے ساتھ پے در پے انبیاء کو مبعوث کیا، ارسال کیا، بھیجا. کیوں؟ لِيُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، تاکہ انبیاء کیا کریں؟ اثارہ کریں. اثارہ کس کو کہتے ہیں؟ ایثار سے ہے. ایثار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایثار ہم معنی کہتے ہیں قربانی نا. ایثار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایثار کا معنی ہوتا ہے کہ ایک چیز کو زیرو رو کرنا، جو نیچے دبی ہوئی ہو اس کو نکال کے اوپر لے آئیں. اسی لیے ایک کلمہ اب آپ کو ہوگا کتاب و طہارت میں اگر پڑھی ہے لما، تو وہاں پہ جہاں پہ نز ہے بئر کے لیے موارد ذکر ہوئے، ایک کلمہ استعمال ہوا ہے وہاں پہ ثور. اگر ثور گر جائے کنویں میں تو کیا کریں؟ کہ نز جمی ہے، یعنی پورے کنویں کا پانی نکال پڑا ہے نا. اس ثور کو ثور کیوں کہتے ہیں؟ وہی سیتے ہے، تیسے والا ثور. ثور کون ہوتا ہے؟ وہ بیل جس سے ہل چلایا جاتا ہے. ہل جب چلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ باطن اوپر آ جاتا ہے. وہ باطن جو چھپا ہوا تھا ہل چلانے کے نتیجے میں نیچے والی تہ اوپر آ گئی. وہ جو اوپر آئی ہے تو کیا ہوگی؟ ظاہر ہو گئی، یعنی پہلے مخفی تھی. وہ انبیاء کیا کرتے ہیں؟ اشارہ کرتے ہیں، یعنی وہ چیز جو دبی ہوئی تھی اس کو کیا کیا؟ انہوں نے نکھار دیا. کون سی چیز دبی ہوئی تھی؟ کا دفائن العقول، یعنی وہ عقل جو دفینہ بن چکا تھا، عقل وہ جو مخفی ہو چکا تھا، عقل اور فطرت جس کے اوپر غبار آ چکا تھا، انبیاء نے آ کر کیا کیا؟ اسی غبار کو چھٹک دیا، نیچے سے فطرت کو ظاہر کر دیا. جب فطرت ظاہر ہو گئی پورا دین انسان مان لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، توحید کو بھی قبول کر لیتا ہے. بس فطرت جو محتاج برہان بنتی ہے وہ کس وجہ سے بنتی ہے؟ کہ یہ فطرت غبار آلود ہو جاتی ہے، خاک پڑ جاتی ہے، پردہ آ جاتا ہے. اس پردے کو چاک کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے سورہ والشمس میں ہے 11 قسمیں کھانے کے بعد خالق کائنات نے کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. افلح، فلاح اسی سے نکلا ہے. فلاح کس کو کہتے ہیں؟ کسان کو. وہ کسان کیا کرتا ہے؟ فلاح. فلاح کون ہوتا ہے؟ جو دانے کو کیا کرتا ہے؟ دانے سے کوئی چیز جو نکلتی ہے باہر اس کو کہتے ہیں فلاح. یعنی گٹھلی آپ جب زمین میں ڈالتے ہیں، وہ گٹھلی جب پھٹتی ہے اور اس سے پودا باہر آتا ہے کہتے ہیں فلاح. اور اس کو بھی فلاح کہتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ چونکہ یہ بیج ڈالتا ہے اسی لیے فلاح کہلاتا ہے. فلاح کامیاب ہم مانا کرتے ہیں اردو میں. کامیاب یعنی مشکلات سے اپنے آپ کو چیرتا ہوا اس منزل پہ پہنچ گیا جس منزل کے لیے اس کو خلق کیا گیا تھا، اس لیے فلاح ہے. قد افلح المؤمنون. کیوں مفلح ہے یہ؟ کہ اس لیے کہ مشکلات چیر کر اپنے مقصد کو انہوں نے پا لیا ہے. قد افلح من،
زکاہا، جس نے نشو و نما دیا اس کو، کس کو نفس کو، یعنی نفس اس کو تزکیے کی ضرورت تھی، نشو و نما کی ضرورت تھی، جو نشو و نما دے گا وہ کامیاب ہوگا۔ یہاں نفس وہی فطرت، اب یہی فطرت ہے۔ احسن، ابھی عرض کروں گا ابھی دوسرا مطلب اسی کے ساتھ اسی صورت کے اندر موجود، اور ادھر کے مقابلے میں کیا ہے، قد خابا یعنی اے خاسرہ، ذلیل ہو گیا، گھاٹے میں کون انسان، من دساہا، دسا کس کو کہتے ہیں، دسیسہ بھی استعمال ہوتا ہے اسی سے، دسیسہ جو چال ہوتی ہے، ایسی چال جس میں آپ کسی کو پھنسا دیں اور اس سے نہ نکل سکے، دسیسہ چال، یا وہ جال جو اردو میں بچھایا جاتا ہے، جال میں پھنس جاتا ہے نا کوئی، جال سے نکلنا پھر مشکل ہوتا ہے۔ دس عربی میں کہا جاتا ہے کہ ایسی چیز جو ایک بھاری وزن کے نیچے دب جائے، وہ جب بھاری وزن کے نیچے دبتی ہے تو کیا ہوتی ہے، اس کو نکالنا پڑتا ہے، یعنی بوجھ اس کے اوپر اتنا آ جاتا ہے کہ اس بوجھ کی وجہ سے اس کی آواز دب جاتی ہے، خاموش ہو جاتی ہے، اب وہ جتنا بھی چلائے پکارے اس کی آواز باہر نہیں ہے۔ میں فرض کریں ایک ایسا انسان ایک کمرے میں بیٹھا ہو اور بلڈنگ پوری اس کے اوپر گر جائے، پورا ملبہ اس کے اوپر گر جائے اور وہ نیچے سے آواز دے رہا ہو لیکن اس کی آواز باہر نہ جا رہی ہو، وہ کیوں نہیں جا رہی ہے، اس دسیسے کی وجہ سے، یعنی اتنا وزن اس کے اوپر پڑ چکا ہے کہ جس وزن کی وجہ سے اس کی آواز باہر نہیں آ رہی، لاکھ چلاتا رہے کوئی اس کی آواز سنتا نہیں ہے۔ ہوکا قد خواب من دساہا، خسارے میں وہ انسان جس نے اس فطرت کی آواز کو دبا دیا، اور جب اس بوجھ کے نیچے یہ فطرت دبتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اب توحید کی آواز اس کو، دین کی آواز اس پہ اثر نہیں کرتی ہے، اسلام کی باتیں اس پہ اثر نہیں کرتی، خیر خواہی کا نظام اس کے اوپر اثر نہیں کرتا، پھر کیا کرو کہ اس کو اس بوجھ سے نکالو، جو ٹنوں بوجھ اس کے اوپر ڈالا ہوا ہے اس بوجھ کو الگ کرے، جیسے یہ نکھرے گی خود بخود اپنا اثر دکھائے گی۔ کیا سوال یہ کہ پھر دین نے کیوں کہا ہے ہمیں کہ دلیل کے ساتھ توحید کو مانو، دلیل کے ساتھ ان چیزوں کو مانو، یا حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا کہ کیسے تو زندہ اور مردہ کرتا ہے، دیکھیں ہاں فطرت سالم خلق ہے، میں نے پہلے جواب دے دیا ہے، کیا کہا ہے کہ فطرت اگر اسی طرح رہے جس طرح خلق ہوئی ہے تو ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ خوب سوال، مگر حضرت امین علیہ السلام نے پیغمبر سے دلائل مانگے تھے خدا کے لیے، جی ائمہ نے دلائل مانگے ہیں پیغمبر سے، امام حسن نے کون سی دلیل مانگی ہے پیغمبر سے، یہ خود انبیاء کون سی دلیل لے کر آئے، وہ کس کے سامنے دلائل پیش کر رہے ہیں، جن کی فطرت ٹنوں بوجھ کے نیچے دب چکی ہے۔ بس توجہ رہے کہ شروع میں عرض کیا ہے کہ فطرت جن کی سالم ہو ان کو دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، جن کی فطرت دب جاتی ہے، یعنی آلودہ فطرت جب ہو جاتی پھر کیا کرو کا غبار اٹھاؤ، یہ غبار اٹھانا کیا ہے، یہی دلائل ہے، ہٹانے کے لیے یہ برہان اس غبار کو ہٹانے کا کام کر رہی ہے، وہ جیسے ہی ہٹائے گا پھر کیا ہوگا، وہ غبار ہٹے گا خود خدا سے متصل ہو جائے گا، خدا سے متصل کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت۔ جناب یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف میں کیا فرمایا جب جیل میں گئے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، توجہ دلائی، یہ جو ہر ایرے غیرے کے سامنے جھکتے ہو یہ بہتر ہے یا وہ ایک جو قہار بھی ہے، قہار بڑے خوبصورت الفاظ ہیں قرآن کے، اور فوراً بعد میں مثال بھی ذکر کی قرآن نے، کیا کہ فرض کریں ایک ایسا غلام ہو جس کے کئی ایک مولا ہوں اور بدترین بد اخلاق کے مالک ہوں بھی کئی ایک، اور خصوصیت بھی کیا ہو ان کی، بد اخلاق ہوں۔ خوب یہ غلام ان 10 کے انڈر جب رہ رہا ہوگا اس کی حالت کیا ہوگی، جگہ بہت بری حالت ہوگی نا، یہ بھی بد اخلاق، وہ بھی بد اخلاق، وہ بھی سارے بد اخلاق، اور ہر ایک کا یہ غلام ہے،
اس کی بھی سنے گا، اس کی بھی سنے گا، کس کی پوری کرے گا؟ کس کی سنے گا یہ؟ اور ادھر سے ایک غلام ہو جس کا ایک ہی مولا ہو اور ہو بھی انتہائی مہربان. خوب ان دونوں کی زندگی میں کوئی فرق آتا ہے یا نظر آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ وہ یہ تمثیل بیان کی ہے کہ تم ہر ایرے غیرے کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہو. آئے وہ تمہاری حیات و موت کا مالک ہے، تمہارے نفع نقصان کا مالک ہے، تمہیں رزق دیتا ہے، تمہاری زندگی سنوارتا ہے. کوئی بھی کام نہیں کرتا یہ. جب کچھ بھی نہیں کرتا ہے تو پھر ایسے کے سامنے جھکو جو ایک ہی ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ سارے کام بغیر لالچ کے تمہارے ساتھ انجام دے رہا ہے اپنی عطوفت کے سائے میں. قہار یہاں معنی کیا ہوگی؟ اب وہ بات سے نہ نکلے، میں عرض کر دوں انشاءاللہ آخر میں عرض کر دوں گا. بس تیسری خصوصیت کیا ہے کہ فطری امور کو برہان اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. کب؟ جب فطرت سالم ہو. اور اگر فطرت کسی بوجھ کے نیچے دب جائے تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ پھر اثارہ کرنا پڑتا ہے، جس سے ایثار نکلا ہے. ایثار یعنی زیرو رو کرنا. وہ چیز جو چھپی ہوئی ہو اس کو آپ ظاہر کریں. غبار ہٹائیں گے وہ ظاہر ہو جائے گی. جب ظاہر ہوگی تو فوراً وہ اپنا کام کرنا شروع کر دے گی. تیسری چیز فطری امور کے لیے، اور یہیں سے ایک دوسرا رخ ہے انسان شناسی کے لیے کہ جس کو واقعاً سمجھنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے، وہ یہ ہے وہ مخلوقات جو غریزی ہیں ان کے سامنے ایک راستہ ہوتا ہے، جبکہ فطری مخلوقات کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں. جس کے سامنے ایک ہی راستہ ہو وہ امتحان کے قابل نہیں ہوتا. آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ان کا امتحان لیا. امتحان کی منزل ہی نہیں ہے. امتحان کی منزل ہی وہاں پہ ہے جہاں پہ دو راستے ہیں. مثلاً آپ فرض کریں حیوان ہے، خدا نے حیوان کے اندر جاذبہ رکھا ہے بھوک اور پیاس کا. جب اس کے بدن کے اندر خلا محسوس ہوگا، بھوک کا احساس پیدا ہوگا اور باہر غذا پڑی ہوگی، اس کے سامنے فقط ایک راستہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ جا کے کھا لے گا. اپنے آپ کو کبھی روکے گا نہیں. ایسے ہی ہے نا؟ تمیز نہیں کرے گا، روکے گا نہیں، کیونکہ ایک ہی راستہ ہے اس کے سامنے. پیٹ بھر لے گا اور پیٹ بھرنے کے بعد پھر سکون سے بیٹھ جائے گا، پھر کسی کے متعرض نہیں ہوگا، کیونکہ ایک ہی راستہ ہے. وہ ایک راستہ جب پورا ہو گیا ہے دوسرا راستہ ہی نہیں ہے کہ جس کو وہ اپنائے. لہذا حیوان بھی ایک حد تک ہے، درندگی نہیں کرتا. کب نہیں کرتا؟ جب پیٹ بھرا ہوا ہو. لیکن جب پیٹ خالی ہوتا ہے پھر درندہ ہو جاتا ہے. یعنی پیٹ بھرنا ہے اس کو، وہ پیٹ بھرنے کے لیے پھر اس کو درندگی کرنی پڑتی ہے. بس جو غریزی مخلوقات ہیں ان کے سامنے ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے کہ ان کے اندر ہے خلا، اور اس خلا کو بھرنے کے لیے خالق نے ان کے وجود کے باہر ایک انتظام رکھا ہے. اس انتظام کو رکھنے کے لیے اس کو خل کیا کہ ان چیزوں کو اپنے وجود کے اندر اتارنا شروع کر دو، اور وہ اتار لیتے ہیں. لیکن فطری مخلوق کے لیے ہمیشہ دو راستے ہوتے ہیں. خلا اس کے اندر بھی ہے، غذا باہر بھی ہے، لیکن اس غذا کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو کہ یہ غذا اس کے لیے نقصان دہ ہے، دوسرا پہلو کہ یہ غذا اس کے لیے مفید ہے. یہ مفید اور نقصان دہ ہونا یہ دو پہلو ہیں. مفید ہے تو اتارو، نقصان دہ ہے تو اس کے قریب بھی نہ جاؤ. جو یہ تمیز کر سکے وہ مخلوق فطری ہے، اور جو یہ تمیز نہ کر سکے وہ فطرت سے گر جاتا ہے. بس وہ جو باہر اس فطری مخلوق کے لیے غذا رکھی گئی ہے، اس غذا کے دو پہلو ہیں، یا آپ کے لیے مفید ہے یا مفید نہیں ہے. خوب آپ کیا کریں کہ اگر مفید ہے تو اٹھائیں، اگر نہیں ہے تو نہ اٹھائیں. اگر یہ تمیز کر سکے آپ کو کہا جائے گا کہ یہ فطری مخلوق ہے، اور اگر اس تمیز کو ہاتھ سے دے دیا، مفید اور غیر مفید میں فرق نہ کر سکے، نفع اور نقصان کے درمیان تمیز نہ کر سکے، شقاوت اور سعادت کے درمیان فرق نہ کر سکے، جنت و جہنم کے درمیان فرق نہ کر سکے، آگ اور بہشت کے درمیان فرق نہ کر سکے، تو یہ کیا ہوگا؟ فطرت سے یہ مخلوق
گر گئی ہے. جو فطرت کے آئینے میں دیکھے گا. ہاں اگر فطرت کے آئینے میں دیکھتا تو قطعاً مفید چیز کو اپناتا. مطلب ہے جو دوسرا اسی سے وابستہ ہے وہ یہ ہے خالق کائنات نے یہ چیزیں جو باہر رکھی ہیں وہ کس طرح سے ہے. کہا یہ فطری مخلوق کے لیے دو چیزیں باہر رکھی ہیں، ان میں سے ایک تمہارے لیے مفید ہے اور دوسری نقصان دہ ہو. آیت انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یعنی ہم نے کیا کیا ہے، دو راستے ہم نے دکھا دیے ہیں. کہا یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے. انتخاب کس پر ہے؟ آپ پر. اختیاری ہے. آپ کس کو اپناتے ہو؟ انا ہدیناہ النجدین، نجدین دو راستے ہو. ہم نے جب دو راستے دکھا دیے، یہ خیر ہے یہ شر، یہ مفید ہے یہ نقصان دہ، یہ اچھا ہے یہ برا، یہ حسن ہے یہ قبیح، وہ کس کو اپنانا ہے؟ ہم نے راستے دونوں دکھا دی. اب یہاں پہ عموماً جو مطلب مخفی رہ جاتا ہے جس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور وہ یہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو حد استوا میں رکھا ہے، فطری مخلوقات کو حد استوا میں رکھا ہے. حد استوا کا مطلب کیا ہے کہ یعنی دونوں راستوں کا انتخاب علی السویہ ہے، 50-50 وہی کہتے ہیں نا 50%. 50-50. وہ یہ جو 50-50 ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم نے چاہے ادھر جائے چاہے ادھر جائے چاہے ادھر جائے. یہ بہت بڑا اشتباہ ہے. قرآن کی تعلیمات میں انسان کو خدا نے حد استوا پہ نہیں رکھا ہے. ایک مطلب پہلے برہانی کر دوں تاکہ اس سے یعنی بیچ میں نہیں رکھا ہے ادھر جائے. ابھی ایک منٹ دیکھیں آقا، کائنات کیا کہتے ہیں وجودی، یعنی جس طرح کوئی چیز وجود میں آنا چاہ رہی ہو تو اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ 4. پہلی صورت یہ ہے کہ یہ خیر ہے، اس کے اندر شر نہیں ہے، تو یہ موجود ہونی چاہیے یا نہیں؟ ہونی چاہیے. دوسرا شر ہے، خیر اصلاً نہیں ہے، یہ موجود ہونی چاہیے یا نہیں؟ نہیں ہونی چاہیے. فطری طور پہ نہیں ہونی چاہیے. بھلے یعنی نظام ایسا ہے کہ جس کے اندر شر ہوگا وہ نہیں ہوگی. تیسری صورت جس میں خیر کثیر ہو اور شر قلیل ہو خلق ہونی چاہیے یا نہیں؟ ہونی چاہیے. برعکس جس میں شر زیادہ ہو خیر کم ہو، یہ بھی خلق نہیں ہونی چاہیے. یہ 4 صورتیں سب کو سمجھ میں آتی ہیں. ہو 5ویں صورت جو مشکل ساز ہے وہ کیا ہے کہ خیر و شر مساوی ہو، 50-50 ہو. اس کو موجود ہونا چاہیے یا نہیں؟ نہیں ہونا چاہیے. بھلے یہاں پہ کبھی بھی موجود نہیں ہوگی. کیوں؟ خیر کی جانب جانے کے لیے بھی ترجیح کی ضرورت ہے، اور شر کی جانب کو اپنانے کے لیے بھی ترجیح کی ضرورت ہے. اگر یہ 50-50 ہے تو ترجیح بلا مرجح بتاتا ہے کہ یہ چیز کبھی نہیں وقوع پذیر نہیں ہوگی. مثلا فرض کریں آپ کے سامنے 2 روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور دونوں روٹیاں من جمیع الجہات 50-50 کمالات کی مالک ہیں. جب 50-50 کمالات کی مالک ہوں گی آپ کا ہاتھ روٹی کی طرف نہیں بڑھے گا. آپ کے ذہن کے اندر ایک کی نسبت ترجیح آئے گی، دوسری کی نسبت مرجوع ہو جائے گا، فوراً آپ کا ہاتھ اس روٹی کی طرف بڑھ جائے گا. اور یہ لاشعوری طور پہ ہوتا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تک ترجیح نہ ہو آپ مقام عمل میں حرکت کریں، اس طرف جائیں. یہ ممکن نہیں ہے، عقلاً ممکن نہیں، محال ہے اصلاً. مثلا فرض کریں ایک ایسے 2 راہیں پہ انسان کھڑا ہو کہ جس 2 راہیں میں دائیں بھی جا سکتا ہو بائیں بھی جا سکتا ہو، اور دائیں بائیں 50-50 ہو، کبھی حرکت وجود میں نہیں آئے گی. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی جانب مرجح ہونا چاہیے. مثلا فرض کریں دائیں جانب آپ دوڑتے ہیں، کیوں؟ وہ بائیں جانب دیکھتے ہیں کہ درندہ آ رہا ہے، وہ درندہ مرجح بنتا ہے کہ اس جانب نہیں جانا ہے، اس مخالف سمت میں جانا ہے. بس عقلی قانون ہے کہ جب 50-50 راستہ ہوتا ہے اس کو انتخاب کرنا اصل محال ہے جب تک ترجیح نہ ہو.
اب آئیں تعلیمات دیکھیں قرآن کی کتنی فطری ہیں، اور فطری مخلوقات کے لیے قانون ذکر کیا، کہا آغا خالق نے کہا انا ہدیناہ النجدین، دونوں راستے ہم نے دکھائے ہیں، خیر بھی شر بھی، اچھا بھی برا بھی، نور بھی ظلمت بھی، ایمان بھی کفر بھی، اب جتنے بھی متضاد ہیں ان میں، لیکن یاد رکھو کہ ہم نے جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ خیر کی ترجیح تمہارے اندر زیادہ رکھی ہے، شر تمہارے وجود کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ اب آئے سورہ حجرات، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم کیا کفر والفسوق والعصیان۔ بس پتہ چلا کہ ایمان ہماری ذات کے ساتھ سازگار ہے، کفر ہماری ذات کے ساتھ سازگار نہیں ہے دو چیزیں، لیکن ان دو چیزوں میں سے کون سی چیز آپ کے بدن کے ساتھ یا آپ کی ذات کے ساتھ سازگار ہے؟ جو سازگار ہے وہی ترجیح رکھتی ہے، جو سازگار نہیں ہے وہ راستہ آپ کا راستہ الٹا راستہ ہے۔ وہی مثال جو عموماً عرض کرتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ تیراکی کرتے ہیں پانی کے رخ پر، یہ کیا ہے؟ آسان، اور اگر اس الٹے رخ پہ کریں گے تو یہ کیا ہے؟ مشکل۔ خوب آپ کو کس لیے ہم نے خلق کیا ہے؟ الٹے رخ پہ چلنے کے لیے، سیدھے رخ پہ چلنے کے لیے؟ خوب سیدھے رخ پہ چلنا آپ کے لیے آسان ہے، الٹے رخ پہ چلیں گے تو مشکلات ہیں۔ مشکل راستہ آپ پر تحمیل ہے، آسان راستہ آپ کے لیے یسر ہے، آسان ہے۔ اب آیات قرآن بھی اسی طرح سے تھا، کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی ہم نے قرآن کی طرف رغبت جو تمہاری رکھی تھی وہ تمہارے وجود کا حصہ بنا کے رکھی ہے، تمہاری فطرت کا حصہ بنا کے رکھا ہے۔ خوب فطرت سے آپ ہٹو نہیں۔ مثال عرض کرو، مطلب فرض کریں انسان کو جب بھوک لگتی ہے، اور بھوک لگنے کے بعد باہر دو چیزیں ہیں، شہد بھی رکھا ہوا ہے، زہر بھی رکھی ہوئی ہے، وہ ان دونوں میں سے آپ کے مزاج کے ساتھ کون سی چیز سازگار ہے؟ زہر بھی سازگار ہے، بس ایک کو سازگار رکھا ہے اور دوسری چیز کو منفور بنا کے رکھا ہے۔ اس نظام کے بعد آپ کو اختیار دیا کہ ان میں سے ایک کا انتخاب کر لو، سمجھائیے گا؟ یعنی دونوں چیزوں کی تمیز دے دی، اب اختیار تم ہے، تمیز بھی دے دی، تمیز کے ساتھ ایک کی چاہت تمہارے بدن کے ساتھ متصل کر دی، میلان زیادہ رکھ دیا، اور دوسرے کی نفرت تمہارے وجود میں ڈال دی۔ خوب اس کے باوجود اب کہتا ہے خدا کہ انا ہدیناہ النجدین، اس طرح سے ہم نے دو راستے دکھائے ہیں، بس السویہ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے فعلما فجورا تقوی۔ ابھی آج کروں گا اسی آخر میں، مطلب یہ مقدمہ صرف اسی لیے تھا کہ بس ہدیناہ النجدین یا ہدیناہ السبیل، اس طرح سے خدا نے دو راستے بنائے ہیں کہ ایک راستہ تمہاری ذات کے ساتھ سازگار ہے اور دوسرا راستہ سازگار نہیں ہے، اور ہم نے بتا بھی دیا ہے، اپنی فطرت کے اندر جھانک کر دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ایک تمہارے لیے مفید ہے، دوسری مفید نہیں ہے۔ خوب اس کے باوجود ہم نے تمہیں بتا بھی دیا ہے کہ یہ دونوں پڑھی ہیں، اب انتخاب آپ پر، سہل کو انتخاب کرتے ہو یا مشکل کو؟ خوب اب یہاں پہ دیکھیں، وہ جو سہل راستہ چھوڑ کر مشکل راستہ اپناتا ہے، یہ فطرت سے گرا ہوا انسان ہے یا نہیں ہے؟ اب پتہ چلتا ہے کہ دین پورا فطری ہے، یعنی گرائش رکھی ہے ہم نے تمہاری ذات کے اندر پورے دین کی، وہ توجہ تو کرو۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ نماز کی رغبت اور زنا کی رغبت السویہ ہو انسان کے اندر، نہ، نماز کی رغبت کہیں زیادہ ہے، زنا کی رغبت رکھی ہی نہیں ہے۔ وہ پھر کیوں جاتا ہے اس طرف؟ وہ راستہ جو اس کے ذات کے ساتھ عجین نہیں ہے، ملائم نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی تشابہ نہیں ہے، اس راستے کو کیوں اپناتا ہے؟ بس اس کا مطلب ہے تحمیل کر رہا ہے، ٹھونس رہا ہے اپنی ذات کے اوپر ایک ایسی چیز کو کہ اور عموماً ہوتا ہے، دیکھیں پھر ایک مثال عرض کروں، مسموم غذائیں انسان کے معدے کے ساتھ سازگار
نہیں ہوتی نا. اور لذیذ غذائیں، شہد، عسل، لذیذ کھانا معدے کے ساتھ سازگار ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. اگر آپ وہ لذیذ غذا کھاتے ہیں معدے کے ساتھ سازگار ہے، خوب انسان نشو و نما کرتا ہے. اور جب وہ مسموم غذا اپنے معدے کے اندر اتارتا ہے تو مذموم غذا کو خدا نے معدے کے ساتھ سازگار نہیں بنایا ہے. وہ جب سازگار نہیں بنایا، جیسے ہی اتارتا ہے انسان کو کیا ہو جاتی ہے؟ قے ہو جاتی ہے. یہ قے کیوں ہوئی ہے؟ یہ قے ہونا دلیل ہے اس بات پر کہ یہ غذا تمہارے معدے کے ساتھ سازگار. وہ اس طرح سے خدا نے یہ راستہ دکھایا ہے. یعنی ایک راستہ اس کی چاہت، اس کا میلان اس کو آپ کی ذات سے سازگار بنا دیا، اور دوسری کو تمہاری ذات سے منفور بنا دیا. اس عالم کے بعد اب خالق کائنات فرماتا ہے یہ دونوں چیزیں پڑی ہیں، اب ان میں سے ایک کا انتخاب کر لو. اور یہ تفضل خدا ہے. اور عقلی دلیل اس پر یہی تھی کہ اگر دونوں کی طرف ہماری رغبت ہوتی السویہ، ہم کسی ایک کو دوسری پر ترجیح نہ دے پاتے. اب وہ معنی سمجھ میں آتا ہے. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یعنی ایک جو ہے وہ میری ذات کے ساتھ سازگار ہے، دوسرا سازگار ہی نہیں ہے کہ دونوں سازگار ہیں. نا، دونوں سازگار نہیں ہے. بس ایمان اور کفر میں ایمان سازگار ہے، کفر سازگار نہیں ہے. عدالت اور ظلم میں عدالت سازگار ہے، ظلم سازگار نہیں ہے. خوب جب ہم نے عدالت کو آپ کی ذات سے عجین کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ عدالت ہے اور یہ ظلم ہے، آپ کا انتخاب ہے، کس کو اپناتے ہو. امانت تمہاری ذات کے ساتھ ہم نے عجین بنا دی ہے، خیانت کو تمہاری ذات سے منفور کر دیا ہے. اس کے باوجود ہم نے دونوں راستے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، کس کو اپناتے ہو. اسی لیے سب سے بڑی صفت انسان کے اندر وہ کیا ہے؟ امانت دار بن کر آئے. جو امانت دار ہوتا ہے یہ کون ہے؟ وہی فطری راستہ ہے کہ جس کو طے کرنا ہے اس کو. لیکن یہ جو گرائش رکھی ہے، یہ گرائش صرف انسان کے اندر ہے، حیوانات کے اندر یہ نہیں ہے. اور اسی گرائش کا نام کیا ہے؟ روح انسانی. اسی راستے کا نام ہے فطرت انسانی، اسی کا نام ہے قلب انسانی، اسی کا نام ہے فؤاد انسانی، اور اسی کا نام ہے نفس انسانی. نفس کو یوں ہم نے بنایا، یعنی آپ کی ذات ہم نے یوں کی ہے، خلق کی ہے کہ ہمیشہ کمالات کی طرف عجین ہے، نقائص سے بیزار ہے. وہ جب نقائص سے بیزار ہے تو اس کا مطلب ہے ترجیح ہمارے وجود کے ساتھ کن چیزوں کو ہے؟ کمالات کو، خیر کو، اور جتنی چیزیں باکمال ہیں ان کی طرف ہمارا میلان ہے. اور جو ضد کمال ہے یا جو شر ہیں یا جو نقائص ہیں یا جو قبیح ہے ان کے ساتھ ذات انسان عجین نہیں ہے، نہیں ملی ہوئی، سازگار نہیں ہے اصل اس کے ساتھ. وہ اس خصوصیت کے بعد اب آئیں خالق کائنات 11 قسمیں کھا کر کیا فرماتا ہے؟ وہ اس سے پہلے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے الہام کیا. الہام کیا ہے؟ یعنی ہم نے ودیت میں رکھ دیا. یعنی آپ کی فطرت جب خلق کر رہے تھے تو ہم نے آپ کی فطرت کو خالی خلق سرمایہ کے ساتھ خلق کیا ہے، سرمایہ دے کر خلق کیا ہے. خوب اس سرمایہ میں ہم نے کیا چیزیں رکھی ہیں؟ فجور بھی رکھا ہے، تقوی بھی رکھا ہے، اللہ سویہ رکھا ہے. بس اب یہ پتہ چل گیا کہ تقوی کی صلاحیت جو رکھی ہے وہ تمہاری ذات کے ساتھ زیادہ سازگار ہے، اور جو فجور ہے وہ تمہاری ذات کے ساتھ سازگار، اگرچہ اس راستے پہ بھی تم جا سکتے ہو. پس تقوی کا الہام اور فجور کا الہام 50-50 نہیں ہے، بلکہ تقوی کی طرف میلان زیادہ ہے، غلبہ زیادہ ہے. اسی لیے اس تقوی کو جب ہم نے آپ کے اندر رکھا ہے تو آپ کی ذات کا میلان تقوی کی نسبت زیادہ رکھ دیا ہے، اور فجور کا وہ تمہاری ذات سے منفور ہے، یعنی وہ تمہاری ذات کا اصل حصہ نہیں ہے. خوب اسی وجہ سے ایک پہلی مرتبہ جب انسان گناہ انجام دیتا ہے ہچکچاتا ہے. کیوں ہچکچاتا ہے؟ کیونکہ مخالف سمت میں چلنا آسان نہیں ہوتا. یہ کیوں؟ پہلی مرتبہ گناہ انسان ہچکچاہٹ کے ساتھ انجام دیتا ہے، خوب فطرت کی طرف ناظر ہے کہ ہماری فطرت اس کے ساتھ سازگار.
خوب آپ دیکھیں آپ کے سامنے میں مثال عرض کروں، ایک میٹھی چیز پڑی ہو اور ایک کڑوی چیز ہو زہر آلود، وہ ان میں سے کہے بھائی یہ میٹھی چیز کھا لو، شوق سے کھائیں گے یا منہ بنا کے کھائیں گے؟ شوق سے کھا لیتے ہیں نا. خوب اگر کڑوی چیز پڑی ہو تو پھر منہ بنا کے کھانی پڑتی ہے. وہ کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ ہمارے مزاج کے ساتھ سازگار نہیں ہے. لیکن کڑوی ایک مرتبہ کھائی تھوڑا سا اثر پڑا، دوسری مرتبہ کھائی مرچی اتنی کھائی اب اس کے ہاں، بعد مزہ ہی نہیں آتا. اب وہ اتنا زیادہ آپ نے اس غلط راستے کو اپنایا کہ اب اس کے ساتھ ہی تمہارا نظام سازگار ہو گیا ہے. اب یہ غالب ہو گئی، اب یہ غالب ہو گئی اس پر اور وہ فطرت مغلوب ہو گئی اس کے اندر. تو بس یہ نظام آپ نے، یہ کس نے بدلا ہے؟ خود. خدا نے کیا رکھا تھا؟ اگر خدائی نظام کے تحت چلتے آپ کو، کتنا خوبصورت نظام ہے خدا کا. اب آئیں، وہ جو معتاد ہوتا ہے چرسی، یہ پاؤڈری جن کو ہم اردو میں کہتے ہیں جہاز ہے، پہلی مرتبہ جب پیتا ہے سگریٹ ڈرتا ہے، دوسری دفعہ تھوڑا سا. اب دیکھیں بعض ہیں بچے مثلا پہلی دفعہ والدین سے چھپ کر پیتے ہیں، والد کے سامنے نہیں آتے، ایک محفل میں ہوتے ہیں والد بھی ہوتا ہے تو تھوڑا ایک کش لگا لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ نہیں حرمت تھوڑی سی کم ہو گئی ہے. وہ حرمت جب کم ہوئی تو دوبارہ خوب سامنے آتے ہیں، جب دوبارہ سامنے آتے ہیں تو پھر راستہ پھر باپ کون ہوتا ہے؟ ہاں، پھر باپ سے لے کے پینا شروع کر دیتا ہے. بس مطلب کیا ہوا ہے کہ ایک راستہ تمہارے لیے مفید ہے اور دوسرا راستہ تمہارے لیے مفید نہیں ہے. اس عالم میں ہم نے دو راستے تمہارے سامنے رکھے ہیں، وہ راستہ اپنا کر جو تمہارے لیے مفید ہے شاکر بن جاؤ، یا وہ راستہ جو تمہارے لیے مفید نہیں اس کو اپنا کر کافر بن جاؤ. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور یہ دو راستے ہم نے کس کے لیے رکھے ہیں؟ صرف فطری مخلوق کے لیے، کیونکہ فطری مخلوق کو کمال تک لے جانے کے لیے امتحان کی ضرورت ہے. بس ایک حد تک ہم انسان کو خود چلا کر آتے ہیں اور ایک منزل کے بعد اس کو خود چلنا ہوتا ہے. جہاں تک ہم چلا کر آئیں وہ انسان کا کمال نہیں ہے، جہاں سے یہ خود چلے گا وہیں سے اس کا کمال شروع ہو جائے گا. آپ کو عدالت اچھی لگتی ہے، آپ کا کمال ہے؟ ہم نے آپ کی فطرت میں نہ رکھا ہوتا، آپ کو عدالت اچھی، ظلم سے آپ کو نفرت ہے آپ کی وجہ سے. ہم نے آپ کی فطرت کو اس طرح بنایا ہے کہ اس فطرت کا رخ ظلم کی طرف نہیں ہو. اب آئے سمجھ میں آتی، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہرے کا رخ موڑ دو، کس کی طرف؟ دین حنیف کی طرف. البتہ یہ دین حنیف یہ بڑی خوبصورت چاشنی ہے کلمے کے اندر، اگر لذت محسوس ہوتی ہے جب ان کلمات کو آدمی پڑھ. دین حنیف نہ، وہاں پہ آیت ہے اقم وجہک للدین، چہرے کا رخ دین کی طرف کر دو، نہ دین حنیف کی طرف. چہرے کا رخ دین کی طرف کر دو، لیکن یہ رخ آپ کا جو دین کی طرف ہو یہ حنیف صورت میں ہو، یعنی رخ جو دین کی طرف ہو وہ حنیف بن کر دین کی طرف آؤ. حنیف کا معنی کیا ہے؟ آگے آیت کے اندر کلمہ عرض کر دوں کیونکہ مربوط ہے ہماری بات. حنیف کس کو کہتے ہیں؟ آگے دیکھیں مثال سے عرض کروں. آپ یہاں سے مثلا کمرے سے نکلتے ہیں، آپ کو جانا ہے حرم، سیدھا مقصد آپ کا ہے سامنے جا رہے ہیں حرم. جس مقصد کی طرف جا رہے ہیں آپ کا رخ بھی اگر ادھر ہو، آپ کو عربی میں کہا جائے کہ یہ حنیف حرکت کر رہا ہے، یعنی جدھر جا رہا ہے رخ بھی اس کا اسی طرف ہے، یہ حنیف حرکت ہے. لیکن آپ جا رہے ہیں مشرق کی طرف، چہرہ کا رخ آپ کا مغرب کی طرف، کیا مشکل آئے گی؟ مطلب ہدف مشرق کی طرف ہے، ہدف مشرق کی طرف ہے اور جا بھی مشرق کی طرف رہا ہے، لیکن چہرہ مغرب کی طرف مڑا ہوا ہے. وہ کیا ہوگا؟ وہ جب راستے میں جا رہا ہے گڑھا آئے گا تو نہیں دیکھے گا، دیوار آئے گی نہیں دیکھے گا، کانٹا راستے میں آئے گا نہیں دیکھے گا. خوب بعض لوگ ہیں دین پہ عمل کرتے ہیں، دین کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، حرکت دین پہ بہت کرتے ہیں، لیکن چہرہ دین کی طرف پھرا ہوا ہوتا ہے. تو کہا دین پہ آؤ، حنیف بن کر آؤ. حنیف کا معنی بس پتہ چلا کہ جس دین کو اپنانا ہے پورا رخ تمہارا دین کی طرف ہو. اور یہ ہے نمونے بہت سے ہیں. تو ہم دین کی نمازیں بہت پڑھتے ہیں لیکن رخ نماز کی طرف نہیں ہوتا، روزے بہت رکھتے ہیں لیکن رخ روزے کی طرف
نہیں ہوتا. متوجہ ہونا ہے قبلہ. اب وہ عرض کر رہا ہوں ہر چیز کا اپنا رخ ہے, اور وہ رخ کیا, رخ توحیدی ہے. پوری نماز پڑھ لیتے ہمارا رخ خدا کی طرف ہوتا ہی نہیں ہے. وہ جاتے ہیں نماز میں حساب کتاب کرنے کے لیے. یہ کیا ہے, یہ دین حنیف نہیں ہے. روزہ کس لیے رکھا ہوا ہے, لوگوں کو بتانے کے لیے. ہو گیا یہ بھوک پیاس, رخ خدا کی طرف نہیں ہے. وہ جب رخ خدا کی طرف نہیں ہے, یہ دین حنیف نہیں ہے. بس دین حنیف کو حنیف اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ دین کا رخ بھی خدا کی طرف ہے, تو تم بھی دین پر جب عمل کرو تو حنیف بن کر عمل کرو. اور ایک مشکل جو انسان کو آتی, سب سے بدترین عذاب فطرت کے لیے کیا ہے, کس کا رخ خدا سے مڑ رہا ہے. سب سے بدترین عذاب انسان کے لیے. البتہ انشاءاللہ اگر بعد میں فرصت ہوئی توفیقات کا سلب ہونا اسی کو کہتے ہیں. جی, توفیقات کا سلب ہونا اسی کو کہتے ہیں. ہاں, یہ توفیقات کا سلب ہونا اس نتیجہ ہے آپ کی بے رخی کا. وہ جس سے منہ موڑ لو گے بالآخر ایک دن وہ بھی منہ موڑ لے گا. حرکت بعض حرکتیں بہت کرتے ہیں لیکن رخ دین کی طرف نہیں ہوتا. آج یہ کر رہے تھے کہ فطری امور کی خصوصیت کیا ہے, کہ فطری امور کے اندر دو چیزوں کے سامنے اس کو لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے. ان دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب ہوتا ہے, لیکن وہ دو چیزیں علی السویہ انسان اور فطری امور کے لیے نہیں ہوتی ہیں. ایک ان میں سے آپ کے ساتھ سازگار ہے, دوسری سازگار نہیں ہے. ایک مفید ہے, ایک مفید نہیں ہے. لہذا جب فطری مخلوق کو بھوک لگتی ہے پیٹ بھرنے کے لیے, اور سامنے جب کھانا ہوتا ہے تو اس کھانے کو اس رخ سے دیکھیں کہ یہ حلال ہے تو آپ کے معدے کے ساتھ سازگار ہے, آپ کی روح کے ساتھ سازگار ہے. لیکن اگر حرام ہے تو آپ کی روح کے ساتھ سازگار نہیں ہے. اگر پاک ہے تو سازگار ہے, اگر نجس ہے تو سازگار نہیں ہے. بس ایک صورت ہے جو آپ کے ساتھ سازگار ہے. خوب ہم نے آپ کی خلقت اس طرح سے کی ہے کہ حلال کھانا آپ کے ساتھ سازگار, حرام کھانا آپ کے ساتھ سازگار, پاکیزہ کھانا سازگار ہے, نجس کھانا سازگار نہیں ہے. مباح کھانا آپ کے لیے سازگار ہے, غصبی کھانا سازگار نہیں ہے. وہ کا کل دین اس طرح سے ہے. پورے دین کو اس رخ سے آ کر دیکھو, پتہ چلے گا کہ پورا دین فطری ہے. اس زاویے میں آ کر دیکھیں. البتہ بات رہ گئی ہے کہ انشاءاللہ تتمہ اس کا کل عرض کروں گا, اور وہ یہ کہ یہ جو فطری امور دیے ہیں وہ کس طرح سے دیے ہیں. 4 خصوصیات عرض ہوئی, انشاءاللہ 5ویں خصوصیت کل عرض ہوگی کہ فطری مخلوق کے لیے وہ جو سرمایہ دیا ہے وہ سرمایہ کس طرح سے اس انسان کو دیا ہے, کہ انشاءاللہ مطلب بعد میں عرض ہوگا. اللہم صلی علی محمد.